سلام دیتا ہوں قبلہ و کعبہ آقا مشرف حسینی کو کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل و مسائل محمد و آل محمد سے ہمیں مستفید فرمائیں بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ تو انتظامیہ ہر طرف سے پریشر میں ہوتی ہے اور انتظامیہ میں ہر فرد پریشر سے نیاز ہونی چاہیے, ٹائم ہونا چاہیے, اور یہاں پہ اس دفعہ ہمارا ٹائم بھی بڑا مخصوص ہے. لیکن سینڈوچ کے بیچ میں سب سے زیادہ جو پھنسا ہوا فرد میری نظر میں آتا ہے وہ جعفری صاحب ہے. یہاں پہ انہوں نے ٹائم سے سٹارٹ کرنا ہے, پھر انہوں نے ہر ایک کو ٹائم دینا ہے, پھر اس نے مولانا صاحب کا ٹائم بھی بیچ میں سے کینچی نہیں مارنی ہے, پھر اینڈ میں ٹائم پورا نہیں ہوا تو نیاز کا مسئلہ ہو جائے گا, پھر انہوں نے اعلان کرنے ہیں. تو پروردگار عالم صاحب کی بالخصوص ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر ان کے لیے. اور آج انہوں نے ٹائم سے زیادہ ٹائم ہمیں دیا ہے, اس کے لیے بھی پروردگار عالم ان کو جزائے خیر دنیا اور آخرت میں عطا کرے. بار دیگر صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. پروردگار عالم ہمارے وجود کو نور مقدس سے حضرت زہرا سے منور فرمائے. ایک بار پھر صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اور پروردگار عالم یوسف حضرت زہرا حضرت امام زمانہ کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو منور فرمائے. ایک بار پھر صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اور آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں خضوع و خشوع و خلوص اور طہارت ظاہری اور باطنی سے بھرپور ایک ایسی محفل برگزار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جہاں پہ حضرت زہرا تشریف لاتی ہیں. ایک بار پھر صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. آج آپ سب سردی بھی نہیں ہے, اتنی بیٹریاں ڈاؤن ہوئی ہیں آپ لوگوں کی, تو میری بیٹری ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے ماشاءاللہ. میرے خیال میں 15 منٹ کی مجلس پڑھ کے تھا کہ جتنی آپ کی بیٹری ہے, اگر آپ کی بیٹری چارج ہوئی میں تو آپ سے سارے چارج کرنٹ آپ لوگوں سے ملتا ہے. تو آپ یہ ہمارے وہ کیمسٹری میں ایک ہوتا تھا لٹمس ٹیسٹ, وہ کیمیکل جب کوئی آتا تھا نا تو اس کے اندر وہ لٹمس پیپر ڈالتے تھے, اگر اس کا رنگ تبدیل ہو گیا تو کہتے ہیں اس میں ایسیڈیٹی ہے, اس میں تیزابیت ہے, پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. تو ہم جو لٹمس ٹیسٹ کرتے ہیں یہ درود سے, یہ اس میں آپ لوگوں میں کرنٹ ہے تو یہاں سے انشاءاللہ پوری سپلائی کرنا, ہم ورنہ ہم پھنس جائیں گے. تو ایک بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. پروردگار عالم قبول و منظور فرمائے, دنیا اور آخرت کا اجر عطا فرمائے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الشهداء والصديقين. الحمد لله كما هو
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين نبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة دائمة على أعدائهم أعداء الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صلوات محمد وعلى پروردگار عالم کا فرمان یا پروردگار عالم کی خواہش وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے اللہ کی خواہش ہے. اور واحد لیڈر، واحد امام، واحد ہستی مسلمانوں کی یا غیر مسلمانوں کی حسین علیہ السلام ہیں، جو جب مدینے کو چھوڑ رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں. اب حسین کا ساتھی کون ہے؟ کون حسین کا ساتھی بننے کا زیادہ حقدار ہے؟ ان کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ کیا مولا حسین کی مخالفت نہ کرنے والا حسین کا ساتھی ہے؟ کیا مولا حسین کا نام لینے والا حسین کا ساتھی ہے؟ کیا مولا حسین کے فضائل اور مصائب بیان کرنے والا وہ حسین کا ساتھی ہے؟ کیا حسین کے لیے میدان میں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہونے والا حسین کا ساتھی ہے؟ کیا حسین کی خاطر اپنا مال، اپنی ٹائم، اپنا وقت، اپنا کاروبار، اپنی اولاد قربان کرنے والا یا اپنی جان قربان کرنے والا وہ حسین کا ساتھی ہے؟ کیا حسین کی خاطر جینے والا حسین کا ساتھی ہے یا حسین کی خاطر مرنے والا حسین کا ساتھی ہے؟ کون ساتھی ہے؟ وہ ساتھی ہے جو حسین کے مشن میں حسین کے ساتھ ہے، چاہے وہ اچھے دن ہیں چاہے وہ برے دن ہیں، چاہے وہ جی رہا ہے چاہے وہ مر رہا ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو انجام دے رہا ہے وہ دنیا میں بھی حسین کا ساتھی ہے اور آخرت میں بھی حسین کا ساتھی ہے. صلوات پڑھ دیئے محمد وآل محمد پر. ایک اہم چیز ہے ہماری فروعات دین میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، اور اس کے ساتھ ہی کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ عبادت ہے. اور ہماری جتنی عبادات ہیں وہ ہمارے امام، آخری امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے انہیں ایکسپلین کرنے کا، ان کی تشریح کرنے کا، ان کو سمجھانے کا اختیار کن کو دیا ہے؟ مراجع عظام کو دیا ہے، مجتہد کو نہیں. مجتہد ہوتا ہے جو اجتہاد کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد جو مرجعیت کے درجے پر پہنچتا ہے اس کو انہوں نے یہ اختیار دیا ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے،
حج کیسے کرنا ہے. اس میں جب ہم تقلید کرتے ہیں تو تقلید ہم مجتہد کی حقیقت میں نہیں کر رہے ہوتے. مجتہد اگر اپنی طرف سے ایک فتویٰ دے دے اپنی ذات کی طرف سے, اس کا عدل ساقط ہو جاتا ہے. اجتہاد تو دور کی بات ہے, اس کے پیچھے نماز بھی باطل ہو جاتی ہے. وہ کرتے کیا ہے, وہ کرتے کیا ہے, یہ جو ہم تقلید کر رہے ہیں نا, تقلید کہتے ہیں تقلید اچھی چیز ہے. ہاں دنیاوی چیزوں میں, توحید میں, عدل میں, نبوت میں, امامت میں, قیامت کو سمجھنے کے لیے تقلید نہیں ہے. امام نے کہا خود جستجو کرو, پڑھو, لکھو, سوچو اور سمجھو اور اپنا عقیدہ بناؤ. اس میں نماز, روزہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, اس میں تقلید ہے. توحید میں تقلید نہیں ہے, عدل کو سمجھنے میں تقلید نہیں ہے, نبوت کو سمجھنے میں تقلید نہیں ہے, امامت کو سمجھنے میں تقلید نہیں ہے, قیامت کو سمجھنے میں تقلید نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, پروردگار عالم نے دیکھیں ہمیں کیا کہا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس پہ نماز واجب ہے, نہیں واجب. کس عمر تک واجب نہیں ہے؟ بالغ ہونے کی عمر تک. بچہ ہو یا بچی 9 سال یا 13 سال کی عمر میں جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس پہ واجب نہیں ہے. مثلا مثال کے طور پہ بچے میں آج بالغ ہونے کا سائن نظر نہیں آیا بلوغ کا, تو اس پہ نماز واجب نہیں ہے. لیکن کل اگر نظر آ گیا تو واجب ہو جائے گی, اس کو پھر نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے. یہ بلوغ کی عمر سے پہلے کیوں کہا گیا ہے کہ یہاں پہ نماز نہیں پڑھو؟ ہمارے دینی عبادات ہمیں بتاتی ہیں, نماز بتاتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہم نے مثال کے طور پہ بچے کو 6 سال کی عمر میں اسکول بھیجنا ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, بچے کو 3 سال کی عمر میں اسکول میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ پڑھ سکتا ہے ہماری نظر میں. لیکن شریعت جو کہتی ہے اس کے اپنے اصول ہے. وہ کہتے ہیں 6 سال تک اس کی عقل کو اتنا پختہ ہو جانے دو کہ یہ ابھی سمجھنے کے بوجھ کو برداشت کر سکے. اگر آپ نے کچے ذہن کو ادھر ڈال دیا تو وہ بوجھ برداشت نہیں کر پائے, اس کے نشو و نما میں خلل واقع ہوگا, کمزوری آ جائے گی. لیکن ہم وقت سے پہلے ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو بالغ ہونے والا ہے 13 سال کی عمر کیا ہے, تو 12 سال کی عمر میں بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں بچے 5 سال کے ہوتے ہیں, باپ کو یا ماں کو نماز پڑھتے دیکھا, اللہ اکبر کر کے مصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کیوں منع کیا ہے؟ یہ عمر جو دی ہے, وقت کم ہے, میں آپ کی خدمت میں مفہوم اس کا کر رہا ہوں کہ یہ عمر جو دی ہے پروردگار عالم نے کہا تحقیق کرو, سمجھو پہلے. توحید کو سمجھے نہیں تو نماز کیا ہے, عدل الہی کو نہیں سمجھے تو نماز کیا ہے, نبوت کو نہیں سمجھے, امامت کو نہیں سمجھے, قیامت کو نہیں سمجھے, ابھی تمہارا اعتقاد نہیں بنا تو نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہو اور کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ یہ اعتقادات ضروری ہیں. اگر بندہ کوئی شخص دل نماز میں نہیں لگ رہا تو اس کو ٹائم پیس لگانے سے نمازوں کی طرف نہیں لائے جا سکتا, اس کے اوپر سختی کر کے نہیں لائے جا سکتا. سمجھ لیں اگر نماز روزے وغیرہ میں کمزوری پائی جاتی ہے, مطلب ہے اس درخت کے پتوں کو پانی نہ دو, اس کی جڑوں میں پانی ڈالو. اس کی توحید کمزور ہے, اس کے نبوت پہ اعتقاد کمزور ہے, اس کا ولایت پہ اعتقاد کمزور ہے, تبھی نماز میں اس کا اثر نظر آ رہا ہے. اور پھر وضو, مثال کے طور پہ ایک مسئلہ ہمیں, مجھے پتا ہے آپ سب کو مجھ سے بہتر آتا ہے وضو, لیکن ایک ریپیٹیشن کرتے ہیں. شریعت میں وضو میں کچھ مستحبات ہیں, کچھ واجبات ہیں. مستحبات کیا ہے؟ کلی کر لو, یہ مستحب ہے, یہ اگر کر لیا تو ثواب ہے, نہیں کیا تو اگر کوئی چیز کھائی نہیں دانتوں میں اچھی بات ہے, کلی کر لو. ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے, یہ وضو کا حصہ نہیں ہے, یہ وضو کی تیاری ہے, پریپریشن ہے وضو کے لیے. درست ہے نا. آپ نے اگر کونی تک صابن سے ہاتھ دھو لیے, نیچے ہاتھ دھو لیے, جتنی تیاری دھیان سے کریں گے اتنا اچھا وضو ہوگا, اور جتنے دھیان سے وضو کریں گے نماز میں اتنا ہی دھیان خدا کی طرف رہے گا. میں تو بالکل آج آ کے جب صابن سے منہ دھوئیں, کونی تک صابن سے دھوئیں, اس کے بعد منہ کو اچھی طرح دھو کے پھر اس کے بعد وضو کریں, پھر دیکھیں دھیان کتنا اللہ کی طرف جاتا ہے. اور کسی طرح ایسی صرف وضو جو ہے, وضو کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت ہے, وضو کرو نماز کے لیے قربتاً اللہ. درست ہے. پانی اٹھایا 2 بار, فغسلوا وجوہکم, قرآن میں کہا گیا ہے اپنے چہرے کو دھو. یہ جہاں سے بال اٹھتے ہیں نا, نارمل بال اڑ گئے تو وہ تو پیچھے چلا جائے گا ماتھا, لیکن نارمل جہاں بال اٹھتے ہیں یہاں سے لے کر ٹھوڑی تک اور 2 کانوں کے درمیان پانی ڈالا اور نیچے کی طرف دھو لیا, آنکھوں کو اچھی طرح, اور ناک کو یہاں پہ پانی چلا گیا. فغسلوا وجوہکم, اپنے چہروں کو دھو.
وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دو کوہنی تک. لوگوں نے یہاں سے شروع کی کوہنی تک دھونا شروع کر دیا، مطلب ہے کوہنی تک اتنا ہاتھ دھونا ہے. اوپر پانی ڈالا کوہنی پہ اور نیچے کی طرف دھوتے ہوئے کیا کیا؟ ایک دفعہ اور ایک دفعہ اور دو دفعہ. پھر بائیں ہاتھ کو دو دفعہ دھو لیا، اور دھونے کے بعد دعائیں پڑھنا مستحب ہے، نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے نیت کر لیا اور اس کو نیچے کی طرف دھو لیا. یہ ہو گیا دو دفعہ. اب تیسری دفعہ پانی نہیں لگنے دینا، ٹوٹی بند کرنی ہے، نلکا بند کرنا ہے، پہلے بند کر لے پانی ڈالنے سے پہلے. لیکن اب جب ڈال لیا پانی اور مل لیا، یہ ایک دفعہ ہوتا ہے. یعنی پانی ڈالنا 10 دفعہ پانی ڈالیں، ملیں گے نہیں تو ایک دفعہ نہیں ہوگا. جب مل لیا تو ایک دفعہ ہو گیا. آپ نے ایک دفعہ ڈالا مل لیا، پھر ڈالا پھر مل لیا، دو دفعہ ہو گیا. اب اسی پانی سے مسح کرنا ہے بالوں کا یہ اوپر والا حصہ. بال اگر چھوٹے ہیں کہ جو اپنی جگہ پہ قائم ہے، کنگھی نہیں ہوتے ہیں، اوپر ہی کر لیں. اگر بال بڑے ہیں جو کنگھی ہوتے ہیں، وہاں پہ مانگ بنا کے یا ہاتھ سے، اور درمیان میں تقریباً 1 انچ جگہ، ماتھے تک نہیں پہنچانا، یہاں تک تھوڑا سا 1 انچ تک نیچے تک لے آنا ہے. یہ مسح ہوگا. پاؤں کو قائم رکھیں، کھڑا رکھیں، اور انگوٹھے کے اوپر یہ جگہ رکھ کے اس کو نیچے تک لیں. جہاں پہ پاؤں کا بینڈ ہے وہاں تک اس کو لے کے آنا ہے. دوسرے پاؤں کا بھی اسی طرح مسح ہو گیا. وضو درست ہے، صرف وضو کی بات کی ہے اور دھیان سے وضو کرنا ہوتا ہے. بہرحال یہ ویسے ایک بات آگئی، ہم نے کہا چلیں آج تھوڑا سا ہم بھی شہیدوں میں نام لکھوا لیں، ادھر شاید بخشش کا یہی وسیلہ. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز کے بغیر سجدہ نہیں ہوتا، سجدے کے بغیر عبادت نہیں ہوتی، عبادت کے بغیر انسان لا الہ کی منزل پر نہیں پہنچتا. جو لا الہ کی منزل پر نہیں پہنچتا وہ محمد الرسول اللہ کی منزل پر نہیں پہنچتا. جو محمد الرسول اللہ کی منزل پر نہیں پہنچتا اس کو علی ولی اللہ سمجھ ہی نہیں آتا. عمل کی بات تو بات کی بات ہے. پوری زندگی کا تجربہ آپ کے سامنے پیش کروں. کتابوں میں کیا لکھا ہے وہ الگ بات ہوگی. اور اللہ کہہ رہے ہیں وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے، فرد نہیں، ملت، امت، قوم، قبیلہ، یہ چیزیں مل جاتی ہیں. امت ہونی چاہیے جو کیا کرے، لوگوں کو دعوت دے خیر کی طرف. کس طرح؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے. امت ہونی چاہیے. ہم پشتو زبان کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ہمارا ایک گروپ تو بن جائے گا، امت نہیں بنتی. ہم فارسی زبان کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک گروپ بن جائے گا، امت نہیں بنتی جو اللہ امت کہہ رہے ہیں. ہم پاکستانی اکٹھے ہو جائیں، افغانی اکٹھے ہو جائیں، ایرانی اکٹھے ہو جائیں، یہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، گروپ بن جاتا ہے، امت نہیں بنتی. اللہ نے امت کے خد و خال معین کیے ہوئے، اس کے لیے کوئی کرائٹیریا ہے. امت ایک دیوار ہے، اور دیوار میں ہم سب لوگ جو ہیں اینٹیں ہیں، اس میں ہر اینٹ فٹ ہوتی ہے. افغانستان کی بھی، پاکستان کی بھی، عرب کی بھی، ایران کی بھی، لبنان کی بھی، امریکہ کی بھی، برطانیہ کی بھی، جرمنی کی بھی. دنیا کی ہر اینٹ اس میں فٹ ہوتی ہے. لیکن اس اینٹ کی لمبائی اور چوڑائی، اس کے حدود دربہ جو ہے وہ بالکل اسلام کے پیرامیٹرز کے مطابق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کتنی بڑی اینٹ لے آیا دوسرے اتنی، جس طرح ہم سینٹروں میں لا کے تو جو گھر میں چیز نہیں فٹ ہوتی لا کے سینٹر میں رکھ دی. یہ کام نہیں ہوتا امت میں. امت میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی سب کی ایک ہونی چاہیے. اللہ نے بیان کر دیا وہ لمبائی چوڑائی اگر ایک ہے. اگر حبشہ کا بلال آ جاتا ہے وہ بھی اس میں فٹ ہے. اگر فارس کا سلمان آ جاتا ہے وہ بھی اس میں فٹ ہے. اگر وہاں کا ابو ذر آ جاتا ہے وہ بھی اس میں فٹ ہے. اور سلمان کو کون سا رتبہ مل جائے؟ سلمان و منا اہل البیت. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ہم اہل بیت میں سے ہیں سلمان. معیار کیا ہے؟ رنگ، نسل، قوم، قبیلہ نہیں ہے، قد کاٹ یہ چیز نہیں ہے. ہم کہیں یہ ہر قوم میں اچھے برے ہر جگہ ہے. اللہ نے معیار مقرر کیا. قرآن میں آیا ہے ذکر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوون. کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں لا يستوون، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے آدم کو کی فضیلت ثابت کی تو علم کی بنیاد پر. میرے مولا کی فضیلت اگر پیغمبر اکرم نے بیان کی تو کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میرے مولا کی فضیلت، وہ تو ساری فضیلتیں میرے مولا کے پاس ہیں.
درست ہے نا؟ لیکن یہ نہیں کہا کہ شجاعت کی وجہ سے، شجاعت جو میرے علی میں شجاعت ہے اس وجہ سے ان کی فضل، کہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جس نے شہر میں آنا ہے وہ بھی علی کے ذریعے آئے گا، اور اگر کسی کے پاس اس شہر میں سے کچھ آنا ہے وہ بھی علی کے ذریعے آئے گا۔ درست؟ علم کون سا علم ہے؟ کیمسٹری کا، فزکس کا، میتھس کا، سائنس کا، جغرافیہ کا؟ کون سا علم؟ کون سا علم؟ اولین علم جو ہر انسان کو چاہیے، سائنٹسٹ کو بھی چاہیے، جو کیمسٹ کو بھی چاہیے، جو فزکس کے ماسٹر کو، پی ایچ ڈی کو بھی چاہیے، وہ پہلا علم یہ ہے میں کہاں سے آ رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میرے زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور ان سب سوالوں کے جواب کے لیے ایک اہم سوال، اس کائنات کا کوئی مالک اور خالق ہے یا نہیں؟ اگر مالک اور خالق نہیں ہے پھر تو کھاؤ پیو موج اڑاؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر تو۔ لیکن اگر مالک اور خالق ہے تو اس نے کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے یا بغیر مقصد کے؟ اگر مقصد کے لیے خلق کیا ہے، میں یہ مائک بناتے ہوں نا، یہ جب بناتے ہیں آپ کہیں گے مجھے مائک چاہیے، فیکٹری میں جا کے وہ کہیں گے مائک کس لیے چاہیے آپ کو؟ 20 سوال آپ سے پوچھے گا۔ آپ کو پورٹیبل مائک چاہیے جو آپ کالر میں لگا سکیں، یا آپ کو وائر والا مائک چاہیے؟ آپ نے وہ مائک جو استعمال کرنا ہے وہ عام استعمال کے لیے ہے یا ریکارڈنگز کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے؟ آپ نے اس کو تقریر کے لیے استعمال کرنا ہے یا لوگوں نے میٹنگ کرنی ہے وہاں پہ استعمال کرنا ہے؟ آپ کو چھوٹے سائز میں چاہیے یا بڑے سائز میں؟ ہزاروں سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ آپ کی ان ضروریات کے مطابق ایک مائک تیار کرے گا۔ انسان بھی جب کوئی چیز بناتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی کچھ نہیں بناتا۔ تو جو معبود ہے کیا اس نے ہمیں بغیر مقصد کے خلق کر لیا ہے؟ اور یہ مائک یہ کام چھوڑ دے، ہیں جی، یہ کام چھوڑ دے، اور آپ کو یہاں کے آپ کے جو ہیں اور یہاں پہ انتظامیہ والے وہ کہیں کہ یہ بڑا خوبصورت مائک ہے، ہم اس کو بیچ رہے ہیں، کتنے پیسے دیں گے؟ آپ پوچھیں گے یہ کام کرتا ہے؟ کہیں جی کام نہیں کرتا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کیا بات ہے خوبصورت ہے، کام نہیں کرتا ہے، کیا بات ہے جی، خوبصورت ہے وہ۔ اور ہمارے چونکہ یہاں پہ دینی کام میں استعمال ہوا ہے، وہ اس کی ویلیو ہے، سارا کچھ ہے۔ اب کہیں بھائی کام کرتا ہے کہ نہیں؟ کہیں جی کام نہیں کرتا، تو اس کی ویلیو کتنی ہو گئی؟ زیرو ہو گئی نا۔ بلکہ آپ کہیں گے کہ اس کو ڈسپوز آف کرنے کے پیسے بھی مجھے دو کہ میں اس کو کہیں پھینک کے آؤں، درست ہے نا؟ تو انسان بھی اگر اللہ کے مقصد کو پورا کر رہا ہے تو اس کی قدر و قیمت ہے، اگر اللہ کے مقصد کو پورا نہیں کرتا جتنا مرضی وہ کام والا ہو جائے وہ بیکار اور زیرو ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ پہلی چیز علم ہے جس کی بنیاد پہ ویلیو ہے۔ ہم بھی ایک دوسرے کو اس معاشرے میں اسی فضیلت سے پہچانے کہ جو علم میں بلند ہے اس کو بلند سمجھے اور جو کم ہے وہ کم۔ یہ معیار ہے، یہ اس امت کی اینٹ بننے کا معیار ہے۔ دوسری چیز ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں سے تقوی والے جو ہے، جن کو تقوی میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ ان کو خدا نے کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے، اور وہ بلند ہے، مکرم ہے، بلند درجے پہ۔ کون ہے؟ تقوی والا۔ تقوی والا کون ہوتا ہے؟ تقوی والا کون ہوتا ہے؟ جس کی اتنی بڑی داڑھی ہوتی ہے، جس کے ماتھے پہ نشان ہوتے ہیں، وہ کیا چٹائی پہ رگڑ رگڑ کے یہاں پہ ماتھا زخمی کیا ہوتا ہے، یہاں پہ کالک بن جائے، ہیں جی، جو پائنچے اوپر کر کے باندھتا ہے، جو جناب مسجد میں دوڑ دوڑ کے جاتا ہے، جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو تو بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرتا، جس کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے، جو اس کو آخرت کی پرواہ اتنی ہے کہ وہ ساری چیزیں کر دیتا ہے، وہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے اوپر کیا کرتا ہے؟ آری چلا دیتا ہے، لوگوں کو ذبح کرے گا، قتل کرے گا۔ یہ اللہ والا، یہ تقوی والا ہے؟ نہیں۔ تقوی کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے۔ میں نمازی، عبادت گزار، پرہیزگار بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھے اپنے وجود پر کنٹرول حاصل نہ ہو۔ تقوی کا خلاصہ برز کر رہا ہوں۔ تقوی کون ہے؟ جس کو سیلف کنٹرول حاصل ہے، جس کی آنکھ بولے میں نے ادھر دیکھنا ہے تو وہ کہے گا نہیں، جدھر میں چاہوں گا ادھر میری آنکھ دیکھے، جہاں آنکھ چاہے وہاں میں نہ دیکھوں، جدھر میرا ہاتھ جانا چاہے وہاں ہاتھ نہ جائے، جدھر میں کہوں ادھر میرا ہاتھ جائے، جس طرح میرے قدم اٹھنا چاہے وہاں پہ میرا قدم نہ اٹھے، جہاں میں چاہوں وہاں میرا قدم اٹھے۔ مجھے اپنے وجود پہ کنٹرول حاصل ہوگا تو اللہ کہے گا بہشت بری کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دو۔ تقوی اس کو ملے گا جس کا اپنے وجود پہ کنٹرول ہے، جس کا وجود پہ کنٹرول نہیں اس کا
داری کسی کام کی نہیں ہے اور نہ وہ آ سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دوسری چیز تقوی ہے, اور تقوی کی میں ایک تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن کر دوں. قرآن میں بھی کہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں. اگلا لفظ کیا ہے؟ ہدن. ہدن کیا ہے یہ؟ اس کا ٹاپک کیا ہے قرآن کا؟ ہدن, ہدایت کی کتاب ہے. پروردگارا ہم تو دیکھتے ہیں بڑی اچھی زبان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور جب عمل میں دیکھتے ہیں زندگی میں ان کی کہیں اسلام نظر نہیں آتا. تو ہدایت تو سب سے زیادہ ان کو ہونی چاہیے جو اچھی آواز میں پڑھ سکیں, درست ہے, جو پڑھ بھی سکیں اور اچھی آواز میں. پروردگارہ جو حافظ قرآن ہے اس کی میموری میں ہر وقت قرآن موجود ہے, تو سب سے زیادہ ہدایت اسی کو ہونی چاہیے. لیکن عملی زندگی میں دیکھتے ہیں قرآن اور ہدایت کہیں اس کی زندگی میں موجود نہیں. پروردگارہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہدن ہدایت کی کتاب ہے. تو کہہ رہا ہے یہ یہاں پہ قرآن ہے, گھروں میں پرنٹ کر کے حاجیوں کو قرآن دھڑا دھڑ دیے جا رہے ہیں, یہ جو سعودی عرب والے ہیں, درست ہے, یہ دھڑا دھڑ دے رہے ہیں, لیکن زندگی میں کہیں قرآن نظر ہی نہیں آتا ان کی. اور کعبہ نیچے ہے, ان کے محل اوپر ہے, جوتوں سمیت کعبے میں گھس جاتے ہیں. ہدایت کوئی نہیں. پروردگارہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو نے کہا ہدن ہدایت کی کتاب ہے. کہا ہاں ہدن للمتقین, ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے. قرآن سے ثابت کر, قرآن میں کیا خود آیت قرآنی ہے, یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا, بہت سے اس کے ذریعے ہدایت پا جائیں گے, بہت سے اس قرآن کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے. جن کے اندر تقوی ہے ہدایت پائیں گے, جن کے اندر تقوی نہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے. کیوں؟ جس کا تقوی ہوگا اس کا امام بھی ہوگا, وہ امام المتقین کے ساتھ اٹیچ ہوگا. محمد علیہ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. تھوڑا سا اور تقوی کی تھوڑی ایکسپلینیشن ہو جائے ہلکی سی کہ کیوں ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے آج کل ٹی وی کا اور سوشل میڈیا کا دور ہے, پہلے زمانے میں ریڈیو کا دور تھا, درست ہے نا. ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر, ٹرانسمیشن اسٹیشن ہوتا ہے, ریڈیو اسٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں, وہاں ٹرانسمیٹر لگا ہے, وہ آواز کو لیتا ہے, برقی موج میں تبدیل کرتا ہے, درست ہے نا, ویوز میں, الیکٹرانک ویوز میں, اور اس کو ہوا میں چھوڑ دیتا ہے. یہ ہمارا جو ٹرانسمیشن کا سسٹم ہے وہ یہ کرتا ہے. آواز کو لیا, اس کو برقی موج میں تبدیل کیا, برقی موج کو آسمان میں چھوڑا, اور الیکٹرانک ویوز کو. میں نے کچھ نہیں کہا, صرف اتنا کہا تھا کہ اے علی اصغر تیرے بغیر میری کربلا مکمل نہیں ہوتی ہے. حسین کا سفر بڑا طویل تھا, لیکن عصر عاشور تک کا جو مرحلہ تھا نا, صبح کے اذان کے بعد اور رات کا بھی, آج کی جو رات ہے نا, یہ عبادت کی رات ہے, جاگنے کی رات ہے, مولا کو یاد کرنے کی رات ہے, خود کو تبدیل کرنے کی رات ہے, جسم و روح کو ان کے ساتھ اٹیچ کرنے کی رات ہے. آج کی رات بیٹھ کے یہی سوچنا ہے, مولا حسین میں آپ کے ساتھ اٹیچ کیسے ہوں؟ آپ تو میگنیٹ ہیں, میرے اندر وہ میگنیٹزم کیسے آئے گا, میرے اندر وہ کربلا کیسے جاگی, میں وہ درد کو تھوڑا سا تو محسوس کروں. حسین کا درد تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے, تھوڑا سا درد ہو جو مجھے ادھر پکا اٹیچ کر دے ہمیشہ کے لیے, 10 دنوں کے لیے نہیں, ہمیشہ کے لیے. مولا حسین جب کربلا میں پہنچتے ہیں نا, ایک ایک جا رہا ہے, اور ایک ایک شہادت کے ساتھ حسین کے قلب پہ برچھیوں کے وار ہو رہے ہیں. خود کو قربان کرنا دین میں غیور کے لیے آسان ہوتا ہے, دوسرے کو بھیج کے قربان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. حسین نے جو صبح دیکھا تھا نا, سب کوئی موجود ہے. حسین جس طرف جا رہے ہیں, ایک طرف عباس ہے, ایک طرف علی اکبر ہے, کہیں قاسم ہے, کہیں حبیب ابن مظاہر ہے, کہیں اور, چاروں طرف ایک مجمع ہے ان پاک ہستیوں کا, جن کے دل بھی روشن, جن کی آنکھیں بھی روشن, جن کے چہرے بھی روشن, جن کے وجود بھی روشن. اور ایک وقت آ گیا, سب شہید ہو چکے ہیں. علی اکبر کا سینے میں برچھی لگا ہوا لاشا پڑا ہے. علی اکبر نہیں ہے جس نے صبح اذان دی تھی. قاسم کا لاشا پڑا ہے. حسین کے دل سے پوچھو قاسم کیا ہے؟ اس حسن کی نشانی. علی اکبر کیا ہے؟ رسول پاک کی نشانی ہے. حبیب وہ دوست جس کے لیے خط لکھ کے بھیجا. بعض لوگ کہتے ہیں خط لکھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ بی بی آ گئی تھی, ثانی زہرا بی بی زینب آئی, کہ اب
بھائی اس طرف امرصاد کی طرف لشکروں پہ لشکر آ رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی نہیں کسی کو بلا سکتا۔ حسین نے پوچھا میری بہنا کس کو بلاؤں میں؟ تو بی بی نے کہا تھا کہ آپ کا ایک دوست تھا حبیب ابن مظاہر، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بی بی نے کہا تھا کہ ہاں ان کو خط لکھ کے بلاؤ، لیکن کہا بھیا خود خط نہ لکھنا، علی اکبر سے لکھوانا خط۔ وہ بھی اب شہید ہو چکا ہے۔ پورے کربلا میں چاروں طرف لاشیں بکھرے پڑے عاشقوں کے۔ ابراہیم کا ایک اسماعیل تھا، حسین کے 72 اسماعیل کربلا میں بکھرے پڑے، اور حسین اس وقت مخاطب ہو رہا ہے، اے کوفے والوں تمہیں نے تو مجھے بلایا تھا۔ ایک بے کسی کا عالم ہے، ایک بے بسی کا عالم ہے، اور حسین کی نگاہیں کبھی آسمان پہ، کبھی زمین پہ، کبھی کوفے والوں کو دیکھتے ہیں، کبھی خیمے کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا۔ اے حسین، یہ آواز کس کے لیے تھی؟ سب شہید ہو چکے۔ شاید حسین کہہ رہے تھے آنے والی نسلوں کو، یزید سے تو مدد نہیں مانگ رہے تھے، لشکر یزید سے، آنے والی نسلوں کو کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کیوں؟ کیونکہ کہہ چکے تھے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں یہ آواز سنی، بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ حسین بڑے خیموں کی طرف، خیموں کی بڑی فکر تھی حسین نے، بڑے خیموں کی طرف پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ نے آواز بلند کی، یہاں سے علی اصغر بےتاب ہو گئے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں جھولے سے خود کو گرا دیا۔ حسین نے کہا ہاں میرا آخری سپاہی، کہا تیار کر کے لاؤ میرے سپاہی کو۔ علی اصغر کو تیار کیا گیا، علی اصغر کو تیار کیا گیا، جنگ کا لباس پہنایا گیا، آخری سپاہی جا رہا ہے قربانی دینے کے لیے۔ ایک شاعر نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے، اس کم سینی میں قوت باطل کو دی شکست، اصغر کہیں جوان جو ہوتا تو دیکھتے۔ اصغر کے تمانچے نے آج یزیدیت کے رخسار پہ وہ سرخی دیا ہے کہ کہیں سے اس کی وہ سرخی دھلتی نہیں ہے۔ یزید کے رخسار پہ جو تمانچہ علی اصغر نے لگایا ہے وہ صاف ہونے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد حسین نے اٹھایا علی اصغر کو میدان کی طرف، اور لوگ دیکھ کے کیا سمجھ رہے ہیں؟ علی اصغر کو سمجھ رہے ہیں شاید حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ کوہرام مچا فوج میں، اور عجیب حسین آ رہے ہیں، کہا مجھ سے تمہاری دشمنی ہے، اس بچے کو تو پانی پلا دو۔ یہ باتیں سننے تھی، دشمن